میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بہترین ذریعہ درود پاک ہے۔ بندہ تصور کرے ایک درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ، ایک درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 پڑھتے ہیں 100 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ تو بس وہ اس کی رحمت پانے کا ایک بہترین ذریعہ درود پاک کی کثرت ہے۔ منقول ہے قیامت کے روز جب اللہ کریم اپنے بندے کی پردہ پوشی چاہے گا اور اسے سب کے سامنے رسوا نہ کرنے کا ارادہ فرمائے گا، تو اس کا گناہوں برا نامہ اعمال اس کے دائیں یعنی سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ وہ بندہ اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوگا جو اس کے نامہ اعمال میں ہوگا، کہ وہ تو جو عمل کر کے گیا ہے وہ تو اس کو تو اندازہ ہے کہ میرے نامہ اعمال میں کیا ہوگا، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ نامہ اعمال میں جہاں گناہ لکھے ہوں گے وہاں وہ آواز آہستہ کر لے گا اور اپنے دل میں کہے گا سبحان اللہ، میری تو ایک نیکی بھی نہیں۔ جبکہ لوگ کہیں گے سبحان اللہ، اس بندے کے نامہ اعمال میں تو ایک گناہ بھی نہیں۔ جب وہ آہستہ آواز میں پڑھ کر فارغ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تیری نیکیوں کو میں نے اپنی مخلوق پر ظاہر کیا اور تیری برائیوں کو دنیا اور آخرت میں میں نے چھپا دیا۔ اے میرے فرشتوں، اس کو میرے عفو و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم بڑا رحم والا، بڑا کرم والا وہ رب ہے۔ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، وہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ بڑی کریمی ہے اس کی بارگاہ میں، وہ توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ بس بندہ سچے دل سے توبہ کرے اور اس کی رحمت کو پائے۔ بندے کے گناہ کتنے ہی صحیح مگر اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ بندے کے گناہ کا کوئی سرا ضرور ہے مگر اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور بندے کا کوئی ایسا گناہ نہیں جو اللہ کی رحمت کو نقصان پہنچا سکے۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور حاضری دے دے اور رجوع لے آئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے اپنی چادر میں ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جنت دے دی جاتی ہے، اس کے عیب چھپا دیے جاتے ہیں، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔
جب اللہ کریم اپنے کسی بندے کو بخشتا ہے نا، اس کے انداز کتنے پیارے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 مرڈر کیے اس نے۔ پھر وہ لوگوں سے سوال کرنے نکلا، اس نے ایک راہب سے سوال کیا، آیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو نے 99 قتل کیے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری پوری کر دی۔ پھر وہ نکلا، ایک عالم سے ملا کہ کیا میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں بستی میں تم جاؤ۔ تو وہ فلاں بستی کی طرف گیا، روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ نیکوں کی بستی تھی، تم اس طرف جاؤ۔ تو وہ توبہ کر کے اس طرف چل دیا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے اپنا سینہ اس بستی کے قریب کر لیا، جس بستی کی طرف وہ چلا تھا اس نے اپنا سینہ اس بستی کے قریب کر لیا۔ پھر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں اس کے متعلق بحث آ گئی، یعنی رحمت کے فرشتے لے جانے لگے، عذاب کے فرشتے کہ ہم لے جائیں گے، 100 کا قاتل ہے، رحمت کے فرشتے کہ توبہ کر کے جا رہا تھا، نیکوں کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنا تھا، اور ہوا کچھ یوں کہ اللہ کریم نے اس زمین کو حکم دیا کہ وہ قریب ہو جائے، اور دوسری طرف زمین کو حکم دیا کہ وہ دور ہو جائے، اور فرمایا ان دونوں زمین کو ناپ لو، پیمائش کر لو، میجرمنٹ کر لو، تو وہ زمین ایک بالی زیادہ قریب تھی نیکوکاروں کے، تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ادائے کے بخشش کا وہ کلام یاد آ گیا کہ کیا ہونا ہے، اور اس کلام کو پڑھتے 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 جب آخر میں آتے ہیں نا، تو بس وہ یہ ہے، اس کلام کا ایک زبردست حسن ہے کہ بہت پیارا کلام ہے، کیا ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ کلام سنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں رحمت کا ایک جگہ آ کر ذکر آئے گا اس کلام میں، تو اس کو ضرور کہ وہ ہے نا، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، یعنی راستہ جو ہے نا یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، کیا ہونا ہے، پاؤں بھی زخمی ہیں، پاؤں زخمی اور راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا، کیا ہونا ہے۔ اس طرح کے یہ اشعار اس میں ہیں، راہ پر بڑے اس سے سنیے گا۔ میں انشاءاللہ کہیں کہ اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں وضاحت کروں گا، لیکن یہ ہمارے بیان سے پورا ریلیٹڈ ہے یہ، کیونکہ اس کے آخر میں آ کر جو بات آئے گی نا وہ بس آپ سن لیجیے، بلکہ اس سے پہلے کا جو ذکر ہے نا وہ ذکر آخر کی بات سے ایسا منسلک ہوتا ہے کہ بس آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ راہ پر خار ہے کیا راہ پر کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ اس کے انشاءاللہ چندی اشعار ہم سنیں گے، کلام تو بہت طویل، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہم کو بھی کرنا جس سے، ہم کو بھی کرنا
جس سے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے. یعنی ہماری حالت اتنی بری ہے کہ ہمیں وہی کرنا ہے جس سے دوست منع کرتا ہے، جس سے جو دوست پسند نہیں کرتا. ہمیں ضد یہی ہے کہ ہم وہی کام کریں گے کہ جو ہمارے دوست، جو ہم دوست کو جس سے ہم محبت کرتے، جو ہم سے محبت کرتا ہے، اس کو جو کام پسند نہیں ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، ہمیں ضد چڑھی ہوئی. یعنی یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی خوبصورت اس میں سبق ہے کہ تم وہی کام کرتے جس سے تمہارا رب، تمہارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عز و جل جس کام سے تمہیں منع کرتے تم وہی کام کر رہے ہوتے ہو. عجیب ضد چڑھی ہوئی ہے تم کو. دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے. تن کی اب کون خبر لے ہے، دل کا آزار ہے کیا ہونا یعنی بدن کی کون خبر لے گا؟ یہاں تو مسئلہ دل کا ہے نا. جب دل ہی بگڑ جائے تو پھر کیا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک حدیث کا مجھے خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ بدن میں گوشت کا لوتھڑا اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے. سنو وہ دل ہے، یعنی دل اگر صحیح ہے نا تو سب صحیح ہے، دل بگڑ گیا تو سب بگڑ جاتا ہے. تو یہاں دل کی بیماری کا ذکر اعلیٰ حضرت نے ہماری تعلیم کے لیے صبر اشعار بیان کیے ہیں. میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے. چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہ خبردار ہے کیا ہونا. یعنی ہم نے چپ کر گناہ کیے، گناہ کس کے کیے؟ اللہ کے کیے نا. اور جس کے گناہ کیے وہ تو خبردار ہے، وہ تو جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، تو پھر تم چھپے کس سے تھے؟ ارے وہ مجرم بے پرواہ دیکھ، ایک جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، تجھے تو کوئی پرواہ ہے ہی نہیں. تو دیکھ تو صحیح، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، یعنی قید میں رہنے جیسے کام کیے. کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے. تم نے قید میں رہنے کے کام کیے اور شوق تمہیں یہ کہ ہمیں گلزار ملے گا، ہمیں آزادی ملے گی، ہمیں باغ و بہار ملے گا. ہائے رے نیند مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے. تو غفلت کی نیند میں سویا ہوا یا موت کی سواری تیار ہے؟ ان قریب موت کا فرشتہ آئے گا، تجھے لے کر چلا جائے گا. اور اس طرح اعلیٰ حضرت ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. اور پھر فرماتے دور جانا ہے راہ دین تھوڑا، دور جانا ہے راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے. یعنی یوں بڑی خوبصورت مثال دی. دور جانا ہے راہ دین تھوڑا، سفر بہت دور تک ہے اور تھوڑا سا اجالا رہ گیا، دن تھوڑا سا رہ گیا ہے. راہ دشوار ہے کیا ہونا، راستہ بھی بہت دشوار ہے، اجالے میں ہی اس راستے کو طے کرنا چاہیے. اور تو ہے کہ غفلت کی نیند سویا ہوا ہے. گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے. پار جانا ہے نہیں ملتی ناؤ، ہمیں اس پار جانا ہے، ناؤ کشتی نہیں مل رہی. زور پر دھار ہے کیا ہونا ہے، پانی میں زبردست وہ طغیانی آئی ہوئی ہے، کشتی مل رہی نہیں ہے، ناؤ مل نہیں رہی ہے، پار اس جانا ہے. حالت ایسی عجیب و غریب ہے کیا ہونا ہے. روشنی کی ہمیں عادت اور گھر، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں روشنی کی ہمیں عادت اور گھر تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے. ہمیں روشنی کی عادت ہے، ہمیں اجالے کی عادت ہے. اور تمہارے اعمال سے قبر کا یہ علم ہے کہ کہیں قبر اندھیری نہ ہو. اندھیری قبر میں رہنے کا تمہیں تصور باندھا جا رہا ہے کہ تمہیں روشنی میں رہنے کی عادت ہے. اور قبر کا یہ حالت تیرا و تار ہے کیا ہونا ہے. پھر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں چند اشعار چھوڑ چھوڑ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل تو دیدار کا دن، اور یہاں جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے. جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے. کل تو دیدار کا دن اور یہاں
آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے؟ یعنی کل اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کی یہاں بات ہو رہی ہے، تم نے اپنی آنکھوں کو گناہ کر کے، بدنگاہیاں کر کے، حرام دیکھ اپنی آنکھوں کو تم نے بیکار کیا ہوا ہے۔ منہ دکھانے کا نہیں اور سحر عام دربار ہے کیا ہونا ہے؟ ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے؟ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، یہ پکڑ دھکڑ جو ہوگی نا قیامت کے روز مجرموں کو جو پکڑا جائے گا، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، تم اپنے رب کے حضور کیا بات بناؤ گے؟ رب کے حضور کیا بہانہ بناؤ گے؟ رب کے حضور کیا عذر پیش کرو گے؟ رب کے حضور کیا بات کرو گے؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے؟ وہاں صرف ماننا پڑے گا اپنے جرموں کو، اپنی خطاؤں کو۔ اور پھر فرمایا ساتھ والوں نے یہی چھوڑ دیا، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے؟ اس کا ایک تصور میں یہ کرتا ہوں کہ ساتھ والوں نے یہاں چھوڑ دیا یعنی قبر میں دفن کر کے سارے چلے گئے، اکیلا قبر میں ہے، بے کسی یار ہے کیا ہونا ہے؟ پھر فرماتے ہیں باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، یہ اعلیٰ حضرت کی کیفیت ہے نا، یا قیامت کا واقع، قبر کی معاملہ، موت کا معاملہ، حشر کا معاملہ، حساب کا معاملہ، کتاب کا معاملہ، جنت و دوزخ کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا، یہ سارے معاملات اعلیٰ حضرت لکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے، اور بھی کچھ باتیں تم سے کرتے، پر کہاں وار ہے کیا ہونا ہے؟ کیا کریں، کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت جو میں نے کہا کہ میں آپ کو بیان کے عنوان پر ایک شعر سناؤں گا، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو، یعنی ساری تکلیفیں جو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہیں کہ وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا، تنائی بھی ہوگی، اعمال بھی برے ہوں گے، پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہوگی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا، مگر آخر میں آ کر میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے؟ کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ قرآن کریم کی بڑی پیاری آیت کریمہ سنیے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے قل، تم فرماؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، تو آسرا ہم بیان کر رہا ہوں نا اللہ کی رحمت کیسا بیان ہے، میری درخواست ہے یہ جو ٹیک لگا کر آپ بیٹھے ہوئے نا، لمبے ہو کر ٹیک لگا کر، بڑا مجھے
پرسنلی تو بڑا عجیب فیل ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر ہونا تو آدمی بڑا مطلب کہ جتنا ادب کرو گے نا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے میں، جتنا آپ ادب کر سکتے ہو طاقتور، جتنا ادب کرو گے نا انشاءاللہ اسی قدر آپ پر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں اور کرم نوازیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ یاد رکھیے، بیان کے آداب ہیں۔ بعض لوگ یوں لمبے بیچارے پڑے ہوتے ہیں، عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ جتنا ادب سے سنیں گے یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے، اس کی بارگاہ سے مغفرت پانے کا بیان ہے، اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا بیان ہے۔ کیا عجب کیا عجب کیا عجب کہ کس کی آہ، کس کی سسکی، کس کی توبہ، کس کی رکت آج ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کو جب بھی درس و بیان ہو، مدنی چینل پر ہے یا کہیں بھی، بڑے جتنا ہو سکے بندہ ادب بجا لائے۔ یہ جو قرآن کریم کی، اب دیکھیں میں نے قرآن کریم آپ کو سنایا، ایسے ہی ایک تھوڑا سا مطلب موضوع سے ہٹ کر ہی صحیح کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ فور ایگزامپل مثال دیتا ہوں، میں جیسے یوں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، میں یوں بیٹھا ہوا ہوں، میں جیسے یوں بیٹھا ہوا ہوں، اب اگر کوئی کہے پیارے آقا، میں یوں ہو جاؤں نا، سرکار کا ذکر آیا ہے، اللہ کا نام ہے، میں یوں ہو جاؤں نا، مطلب نوٹس تو لوں نا کہ جب کوئی مثال کے طور پر آپ یوں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ آ جائے تو آپ کیا یوں ہی بیٹھے رہو گے لمبے ہو کر، یا آپ یوں ہی بیٹھے رہو گے جیسا بیٹھے ہوئے؟ نہیں نا، نوٹس لیں گے نا کسی کے آنے پر۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو نا ہمارے سامنے، ہمیں نوٹس لینا چاہیے، سیدھے ہو جائیں، مؤدب ہو جائیں، دب جائیں، بدن کو سکیڑ لیں، سمیٹ لیں، سر کو جھکا لیں، کوئی پاؤں کو سمیٹ لیں، کوئی کیفیت ایسی ہو کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ اس وقت یہ ایسا مسلمان ہے جو اپنے رب کے نام کی تعظیم کر رہا ہے، یہ ایک ایسا مسلمان ہے جو اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے نام کی تعظیم کر رہا ہے، یہ ایک ایسا عاشق صحابہ ہے کہ جب اس کے آگے صدیق اکبر کا ذکر ہو تو یہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، عمر فاروق کا ذکر ہو تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، عثمان غنی کا ذکر ہو تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، جب مولا علی کا ذکر ہو تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، جس صحابی کا ذکر ہو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، کسی ولی کا ذکر ہو تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے، اللہ کے کسی نیک بندے کا ذکر ہو تو اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ اللہ کے پسندیدہ بندوں کا جب ذکر آتا ہے اس کے بدن سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ سے، اس کے رسول سے، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ ان سب کی تعظیم کرتا ہے، وہ ان سب سے محبت کرتا ہے۔ یہ اپنی حرکت سے بتاتا ہے کہ میں ایک عاشق رسول ہوں۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی، جو میں نے عرض کیا ہے، اگر آپ نے اللہ کی رحمت سے اگر اس کو اپنا لیا نا، یقین مانے آپ خود دیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر چھینٹے پر رہتا ہے نا، اللہ نے چاہا تو رحمت کی موسلادھار بارش شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آپ نوٹس لے لیجئے گا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کیونکہ ادب کرنے والوں کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں موضوع سے تھوڑا ہٹا ہوں مگر عرض کر رہا ہوں، میری بات اگر اللہ کرے کہ آپ نوٹس لے لیں، سمجھ جائیں۔ ایک گناہگار ہے، ایک گناہگار شخص، پانی جھرنا تھا، نیچے کی طرف جا رہا تھا نا، وہاں بیٹھا ہوا منہ ہاتھ دھو رہا تھا، منہ ہاتھ دھو رہا تھا تو پانی نیچے کی طرف جا رہا تھا، جیسے اس کی نظر نیچے پر حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حنبلیوں کے امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نیچے وضو فرما رہے تھے۔ اس کے اوپر دیکھ کر، اوپر تھا وہ، نیچے دیکھا تو کہا کہ اوہ اتنے بڑے امام وضو کر رہے ہیں، میں اوپر یہ نیچے، اور میرے ہاتھ پاؤں، میں گناہگار سیاہکار بدکار، میرے ہاتھ پاؤں کا لگا ہوا پانی ان تک جائے، نہ یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ وہ گناہگار آدمی تھا، برا آدمی تھا، مگر اس کے دل میں سے خیال آیا نا، وہ وہاں سے اٹھا، پیچھے سے نیچے اتر گیا، نیچے جا کر نیچے کی طرف بیٹھ گیا کہ اب حضرت کے پاؤں اور ہاتھ سے لگا ہوا پانی میرے پاس آئے گا، اسے میں اپنے منہ پر ڈالوں گا، مجھے اللہ اس کی برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے وہ عمل کیا۔ انتقال کے بعد تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کیوں، کیسے بخش گیا؟ کہ بس اللہ تعالیٰ کے نیک بندے امام احمد بن حنبل کا ادب کیا، اللہ نے اس ادب کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے میرے پیارے سے۔ میں یہی کہوں گا اور کیا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گناہگار بندے کو بخشنا تھا، اللہ کریم نے اپنے اس گناہگار بندے کو بخشنا تھا، اس کے دل میں اپنے اس ولی کامل کا ادب ڈال دیا، ادب کر گیا تر گیا، ادب کر گیا تر گیا۔
کہ جو ادب کر جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں، وہ پار لگ جاتے ہیں، ورنہ اللہ نہ کرے ڈوب نہ جائیں۔ محفوظ صدا رکھنا شاہبے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اچھا، اب ضروری یہ ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، بہت ضروری ہے کہ ابھی اس آیت کریمہ کا تفسیر، اس قرآن کریم کی آیت کی تفسیر ہمیں پتہ چلے، تاکہ ہم پروپر اس کے اندر جو پیغام ہے اس کو ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اب جو آپ کے سامنے آیت کریمہ میں نے بیان کی، اب اس کی تفسیر تھوڑی سی آپ توجہ سے سنیے گا کہ اس کی تفسیر یوں ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی کامل رحمت، فضل و احسان کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے کفر و گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایمان قبول کر لینے کے بعد سابقہ کفر و شرک پر تمہاری پوچھ گچھ ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ بخش دیتا ہے جو اپنے کفر سے باز آئے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، بے شک وہی گناہوں پر پردہ ڈال کر بخشنے والا اور مصیبتوں کو دور کر کے مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہ میرے میٹھے پیارے، پھر اس کے بعد اس آیت کا شان نزول بھی لکھا ہے، تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے سے بڑے اور بے شمار گناہ ہو جائیں، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ ہو جاتا ہے کہ حالت کو پہنچ نہیں جاتا، اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ کریم اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہم مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا تارے کی بخشش کا بہانہ، ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا۔ یہ پوری ایک روایت ہے جو آپ کو تفسیر صلاۃ الجنان میں مل جائے گی۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ایک ارشاد سناتا ہوں، فرماتے جو شخص سر تپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہو تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، وہ یہ کہہ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھیے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ لہذا ہرگز توبہ سے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں ہم کو پیچھے
نہیں ہٹنا چاہیے، کثرت کے ساتھ اپنے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالی بندے کی کس گھڑی اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، فرماتے دو باتوں میں ہلاکت ہے، مایوسی اور خود پسندی۔ تو فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ آپ نے ان دونوں باتوں کو جمع فرمایا کیونکہ سعادت کا حصول کوشش، طلب، محنت اور ارادے کے بغیر ناممکن ہے۔ مایوس آدمی نہ کوشش کرتا ہے اور نہ ہی طلب کرتا ہے، جبکہ خود پسند آدمی عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خوش بخت ہے اور اپنی مراد کے حصول میں کامیاب ہو چکا ہے، اس لیے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مگر ایک بات میرے میٹھے پیارے سمجھ یاد رکھیے، جتنی باتیں میں بیان کر رہا ہوں، بندہ نیکی کر کے اپنے رب سے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کر کے، نیکی کر کے، نیکی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ توبہ کا ذکر ہے نا اپنی رب کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا۔ ہم توبہ کریں، توبہ بھی نہیں کرنی، گناہ پر ڈٹے بھی رہنا ہے، اور پھر کہنا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، وہاں پھر اللہ کی رحمت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں نا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، اس کی علماء اجازت نہیں دیتے کہ یہاں یہ چیز ہے کہ توبہ کرو، نیکی کرو، اللہ کو راضی کرو، اس کی رحمت پر امید رکھو، گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو، توبہ کر لو، گناہ ہو جائے مایوس نہ ہو، توبہ کر لو۔ دونوں چیزیں ہلاکت میں ڈال دیتی ہیں، ایک مایوسی، دوسری بے باکی۔ یعنی بعض وقت بے باک ہو جاتے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیسے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا؟ کیا مسلمانوں کی قبریں کھلی نہیں ہیں؟ کتنے مسلمانوں کی قبریں کھل گئیں اور ان کی قبروں میں عذاب ظاہر ہوا ہے۔ جی ہاں، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، کئی ایسے مسلمان کی قبریں کھلی ہیں اور ان کی قبروں میں ہونے والے عذاب کو ظاہر کیا گیا ہے۔ باقاعدہ یہ سوال قائم کیا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جتنی قبریں کھلنے کے واقعات اور عذاب کے واقعات ملتے ہیں، یہ مسلمانوں کی قبروں کے کیوں ملتے ہیں، کسی غیر مسلم کی قبر کے واقعات کیوں ہم نہیں سنتے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں کہ غیر مسلم کے عذاب قبر میں شک کیا ہے؟ جو کفر میں مرا ہے وہ تو عذاب میں ہی مبتلا ہوگا، یا مسلمان کی قبروں کا اور ان کی قبروں کا جن میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ان کی قبروں کا حال اس لیے ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ جو لوگ زندہ ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عذاب قبر آ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طرح کئی ایسی قبریں ہیں جو کھلی ہیں یا ان کا قبر کا معاملہ ظاہر ہوا ہے، اور ان میں جو قبر میں دفن مسلمان ہیں ان کی اچھی حالت بتائی گئی ہے، تلاوت والی حالت بتائی گئی ہے، نماز کی حالت بتائی گئی ہے۔ گویا کہ یہ بتایا گیا کہ اگر تم نیک اعمال کر کے، توبہ کر کے دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری قبر جنت کا باغ بن سکتی ہے۔ کیونکہ قبر کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا، لہٰذا بے باکی نہیں۔ یعنی بعض اوقات ہم رحمت کا بیان سنتے ہیں نا، رحمت کا بیان سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا بیان سنتے ہیں، بخشش کا بیان سنتے ہیں، تو بندہ بے باک نہ ہو جائے کہ اللہ تو بخش دے گا نا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ مگر آپ بتائیں اللہ کی اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی مغفرت کہ وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ کریم ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، تو کیا بندہ اپنے رب کی ان رحمتوں اور برکتوں، ان رحمتوں اور کریمی کو سامنے رکھ کر بے باکی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو ناراض کرے گا، اس کی نافرمانی کرے گا؟ نہیں، بلکہ ہم نیکی کرتے ہیں اپنے اعمال کے مطابق، اللہ قبول کرتا اپنی رحمت کے شایع نشان۔ تو ہمیں بے باک نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا، اللہ نے ایک بندے کے بارے میں جہنم کو حکم دیا، ایک بندے کے بارے میں اللہ کریم نے جہنم کو حکم دیا۔ جب وہ جہنم کے کنارے پر پہنچا تو رک گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اور عرض کرنے لگا، یا رب تیری قسم میں تو تیرے ساتھ اچھا گمان رکھا کرتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنے بندے کے ساتھ اس گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے. یعنی بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے. تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ اللہ ہمیں بخش دے گا, اللہ ہمیں بخش دے گا. وہ کرم والا ہے, وہ فضل والا ہے, وہ رحم والا ہے, اس کی جنت بہت بڑی ہے. اور ہم نیکی کرتے رہیں, پرہیزگاری اختیار کرتے رہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی رہیں. دو حالتوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے, امید اور خوف. کہ امید کہ مجھے اللہ معاف کر دے گا, خوف کہ مجھے اللہ پکڑ نہ لے. یہ ہمیشہ پیارے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین بے باک نہیں ہونا چاہیے. ایک تعداد ہوگی مسلمانوں کی جو ایمان پر رخصت ہوئے ہوں گے کہ انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. حالانکہ میرا بیان رحمت کا ہی ہے, مجھے رحمت ہی کی بات کرنی چاہیے اور میں رحمت کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم رحمت کا بیان سن کر بے باک نہ ہو جائیں, گناہوں پر ڈٹائی نہ ہو. رحمت کا بیان تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ پر ابھارے گا نا. شرابیں پی زندگی بھر, برائیاں کی زندگی بھر, بدکاریاں کی زندگی بھر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح طرح کی نافرمانیاں کی ہیں زندگی بھر, تو بندہ مایوس نہ ہو, اللہ کے حضور سچی توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. توبہ کرے, مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, گناہ پر ڈٹا نہ رہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار بس ابھی یار یہ تو ڈراتے رہتے, کرتے رہو, سود کھاتے رہو, رشوت کھاتے رہو, بیواؤں کا مال کھاتے رہو, یتیموں کا مال کھاتے رہو, زکوٰۃ نہ دو, حج نہ کرو فرض ہونے کے باوجود, زکوٰۃ نہ دو فرض ہونے کے باوجود, نمازوں پر نماز قضا کیے چلے جاؤ, زیادتیاں کیے چلے جاؤ, سب کچھ توبہ بھی نہ کرو. یار اللہ سے معافی تو مانگو, یار اللہ سے معافی تو مانگو. کیا اس نے معافی کا نہیں فرمایا؟ کیا دعا نہیں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی؟ معافی تو مانگو اپنے رب سے, سچی توبہ تو کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو گناہ پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے, گناہ پر ڈٹائی نہیں ہونی چاہیے. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے جس طرح گناہوں کو عادت بنا لیا ہے نا, توبہ کو اپنا دستور بنا لو. اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو, گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لو. جو لوگ گناہ کرتے کرتے توبہ نہیں کرتے نا, یہ بہت بڑی بھول اور دھوکے میں میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, یہ دھوکہ ہے اور اس دھوکے میں ہم کو رہنا نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہمیں سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو اللہ کریم اپنی رحمت سے بخشے اور بے حساب ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے. یہ تفسیر صراط الجنان میں یہ مضمون موجود ہے کہ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ خاص چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے سے منع فرمایا گیا, لیکن عمومی طور پر ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہونا منع ہے. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ زندگی میں آنے والی پے در پہ مصیبتوں, مشکلوں, دشواریوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو, صرف گناہوں کی وجہ سے نہیں. یہ دیکھیں کتنی پیاری تفصیل ہے کہ مصیبتوں, پریشانیوں, کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہرگز مایوس اور نا امید نہ ہو, کیونکہ یہ کافر و گمراہوں کا وصف اور کبیرہ گناہ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بھی بدل دے گا اور تمہیں بخش دے گا, تمہارے حالات کو اللہ کریم بہتر فرما دے گا. اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. دیکھیں ہم جتنے بھی ہیں نا, ہم جتنے بھی اس وقت ہیں مدنی چینل پر بھی اس وقت جتنے بھی عاشقان رسول ہیں, میں ایک دعا کرتا ہوں, آپ سب آمین کہہ دو. نہ جانے کس کی آمین سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ہم سب کے گناہ معاف فرما دے, اور اے رب کریم محبوب کریم کا واسطہ
ہم سب کو بے حساب بخش کے جنت دے دے، بے حساب بخش کے جنت دے دے، بغیر حساب کتاب کے مولا جنت دے دے، بغیر حساب کتاب کے مولا جنت دے دے، بغیر حساب کتاب کے مولا جنت دے دے۔ ایسی توبہ کی توفیق دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو، اور ایسی زندگی دے جو تیری رضا کے مطابق ہو، اور ایسی موت دے جو تیری رضا پر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میرے جرم و قصور پر تو نہ، میرے جرم و قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت بے کر نظر یا رب۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک